اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ چھٹا سال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ 6 سال نہیں 6000 سال بھی گزر جائیں اور میرے آقا کی سیرت بیان ہوتی رہے، تب بھی آقا کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور جس قدر میرے آقا کی سیرت کو بیان کیا جائے، ہر مرتبہ مزہ نیا ہے، ہر مرتبہ لطف نیا ہے۔ میرے آقا کی سیرت مشک اور کستوری کی وہ ڈبیا ہے جسے جب بھی کھولیں گے فضا اس خوشبو سے معطر ہوتی جائے گی۔ وَالْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَبَّعُ، جب بھی اس کو کھولیں گے خوشبو سے فضا معطر ہوتی جائے گی۔ دو چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، ایک قرآن کریم اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی صفات بیان فرماتے ہیں، لا يخلق عن کثرت الرد ولا ينبغي عجائب۔ قرآن وہ کتاب ہے بار بار پڑھنے سے، زمانے کے گزرنے سے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جب بھی قرآن پڑھیں گے ہر بار مزہ نیا ہوگا، جب بھی قرآن پڑھیں گے ہر بار لطف نیا ہوگا۔ جب بھی قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے قیمتی موتی ملیں گے۔ ایسے ہی میرے پیغمبر کی سیرت جب بھی اس کو بیان کیا جائے، جب بھی اس کو سنا جائے، ہر بار مزہ نیا ہے، لطف نیا ہے، اور سیرت کے موتی قیمتی انسان کو وہاں پر ملتے رہیں گے۔ عنوان ہے سیرت النبی، ایک ہے میرے آقا کی سیرت، ایک ہے میرے آقا کی صورت۔ میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ۔ جس نے میرے پیغمبر کی سیرت کو دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، جس نے میرے پیغمبر کی صورت کو دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، جس نے میرے نبی کی صورت کو دیکھا وہی پکار اٹھا، میں نے آج تک اس جیسی صورت نہیں دیکھی۔ جس نے میرے نبی کی سیرت کو دیکھا وہ بھی پکار اٹھا، میں نے آج تک اس جیسی سیرت نہیں دیکھی۔ اللہ نے میرے آقا کی صورت کو بھی بے مثال بنایا، میرے آقا کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا میرے آقا کی ذات بھی اعلیٰ، میرے آقا کی صفات بھی اعلیٰ، میرے آقا کی بات بھی اعلیٰ، میرے آقا کی جماعت بھی اعلیٰ۔ ذات اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسی عطا فرمائی، جس نے میرے آقا کی ذات کو دیکھا میرے آقا کا درویدہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں، تورات جنہیں زبانی یاد ہے، زبور کو زبور انہیں زبانی یاد ہے، انجیل انہیں زبانی یاد ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لوگ آقا کی مجلس میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا میں بھی جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اس کا امتحان لیتا ہوں، میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعتاً وہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جب آقا کی محفل میں گئے، میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، میرے پیغمبر کی ذات کا دیدار کیا، میرے پیغمبر کی صورت کو دیکھا، عبداللہ بن سلام کے وہ سوال بھول گئے، وہ اشکالات ذہن سے ختم ہو گئے۔ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ محمد کا چہرہ ہی ایسا ہے جو جھٹلانے کے قابل نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے کا نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ یہودیوں نے کہا عبداللہ ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، تو ہمارا بڑا عالم تھا، تو بڑی کتابوں کا عالم تھا، یہ کیا ہوا؟ ایک نظر دیکھ کر
محمد کا گرویدہ ہو گیا تو عبداللہ بن سلام فرمانے لگے ارے لوگو تم نے غور سے محمد کا چہرہ نہیں دیکھا، ذرا غور سے محمد کے چہرے کو دیکھ لو، محمد کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ کائنات میں محمد سے سچا کوئی نہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو ذات وہ عطا فرمائی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ، صفات وہ عطا فرمائی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ، جماعت وہ عطا فرمائی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کا تعارف فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب العالمین اپنے محبوب کا تعارف بیان فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ رسول تو میرے آقا سے پہلے بھی آتے رہے، حضرت عیسیٰ بھی رسول بن کر آئے، حضرت موسیٰ بھی رسول بن کر آئے، حضرت داؤد بھی رسول بن کر آئے، حضرت ابراہیم بھی رسول بن کر آئے، حضرت نوح بھی رسول بن کر آئے۔ اللہ نے 313 رسولوں کو بھیجا، لیکن وہ آنے والے سارے کے سارے رسول تھے۔ میرے آقا اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ کمال عطا کیا جس کی ذات بھی اعلیٰ، جس کی صفات بھی اعلیٰ، جس کی بات بھی اعلیٰ، جس کی جماعت بھی اعلیٰ۔ نہ کائنات میں محمد جیسا کوئی انسان ملے گا، نہ محمد جیسی کوئی ذات ملے گی، نہ محمد جیسی کوئی صفات ملے گی، نہ محمد جیسی کوئی بات ملے گی، نہ محمد جیسی کوئی جماعت ملے گی۔ محمد کی ذات کو مان، ایمان بن جائے گا، محمد کی صفات کو اپنا، ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ محمد کی بات کو مان کے چل، درجات بلند ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو مان کے چل، زندگی میں عمل کا معیار ملے گا اور جنت کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ذات وہ عطا فرمائی کہ میرے آقا کائنات کی ہر چیز کے محبوب بن گئے۔ میرے آقا انسانوں کے محبوب، حیوانوں کے محبوب، جمادات کے محبوب، نباتات کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب۔ پتھر تک میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک پتھر ہے، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے وہ پتھر اٹھ کر آقا کو سلام کرتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ان پتھروں کو جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے وہ پتھر میرے آقا علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ ابو جہل آیا ہاتھ میں پتھر لے کر، کہنے لگا محمد تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، اگر تو نبی ہے تو بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی۔ آقا نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول پڑے ارے بدبخت ابو جہل، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مان کیا نہ مان، ہم پتھر ہو کر بھی مانتے ہیں محمد اللہ کا رسول بھی ہے، محمد اللہ کا نبی بھی ہے۔ میرے آقا پتھروں کے محبوب، میرے آقا درختوں کے محبوب۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا چل کے جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے درخت چل کر میرے آقا کے قدموں میں آیا، اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ آقا مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے ممبر عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام جب ممبر پہ بیٹھے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، ہم نے دیکھا وہ بچہ نہیں تھا، وہ تو کھجور کا ایک تنا تھا جو رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس چل کر گئے، آقا
میں منبر پہ بیٹھ گیا، یہ کھجور کا تنا محمد کی جدائی میں رو رہا تھا۔ اور جس پیغمبر سے درخت بھی محبت کرے اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو ذات عطا کی بے مثال، اللہ نے میرے آقا کو صفات عطا کی بے مثال۔ میرے آقا بشیر بھی، نذیر بھی، میرے آقا رؤوف بھی، رحیم بھی، میرے آقا کلیم بھی، میرے آقا کریم بھی، بے شمار صفات اللہ نے میرے آقا کو عطا کی۔ آج میں صرف دو صفات کی بات کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کائنات کے ہر ذرے میں میرے آقا کی رحمت کا حصہ ہے۔ میرے آقا کی رحمت میں ماں کا حصہ بھی، بیٹی کا حصہ بھی، باپ کا حصہ بھی، بیٹے کا حصہ بھی، چھوٹوں کا حصہ بھی، بڑوں کا حصہ بھی، امیروں کا حصہ بھی، غریبوں کا حصہ بھی، پڑوسی کا حصہ بھی، یتیم کا حصہ بھی، سائل کا حصہ بھی، سائل کا حصہ بھی، محروم کا حصہ بھی، زندوں کا حصہ، مردوں کا حصہ، فرشتوں کا حصہ اور جبرائیل کا حصہ بھی جس کی رحمت کے اندر ہے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، بتا تجھے میری رحمت میں سے کتنا حصہ ملا؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی رحمت میں سے ایک بڑا حصہ ملا۔ کتنا حصہ ملا؟ جبرائیل عرض کرنے لگے آقا آپ کے آنے سے پہلے میں ابلیس کا انجام دیکھ چکا تھا، ہمیشہ میں ڈرا کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو ابلیس کی طرح میرا بھی انجام برا ہو جائے، لیکن اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا۔ اس قرآن میں اللہ نے میری تعریف کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ نے میری طاقت پر، میری قوت پر، میری امانت پر، میری صداقت پر، میری امانت پر، میری دیانت اور میری اطاعت پر مور لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برے انجام سے بچا دیا۔ میرے آقا کی صفات اعلیٰ، میرے آقا کی دوسری صفت جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین کا معنی نبوت کے جتنے مراتب تھے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام پہ وہ تمام مرتبے مکمل کر دیے۔ میرے آقا تمام کمالات کے انتہا، جتنی نبوت کے کمالات تھے میرے آقا علیہ السلام پہ ختم ہو گئے، جتنی کمالات تھے آقا پہ ختم ہو گئے۔ اب میرے آقا کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی شریعت کی ضرورت نہیں، سارے کمالات کو اللہ نے آقا پر بند کر دیا۔ اس لیے آقا کو ملنے والا دین خاتم الادیان، پیغمبر کو ملنے والی شریعت خاتم الشرائع، پیغمبر کو ملنے والی کتاب خاتم الکتب، اور میرے آقا خود خاتم النبیین بن کر آئے۔ گویا آسمان، گویا نبوت ایک آسمان تھا، اس آسمان پر ستارے بن کر چمکتے رہے۔ آدم بھی نبوت کا ستارہ، نوح بھی نبوت کا ستارہ، ادریس بھی نبوت کا ستارہ، ہود بھی نبوت کا ستارہ، صالح بھی نبوت کا ستارہ، ابراہیم بھی نبوت کا ستارہ، لوط بھی نبوت کا ستارہ، اسماعیل بھی نبوت کا ستارہ، اسحاق بھی نبوت کا ستارہ، یعقوب بھی نبوت کا ستارہ، یوسف بھی نبوت کا ستارہ، شعیب بھی نبوت کا ستارہ، موسیٰ بھی نبوت کا ستارہ، ہارون بھی نبوت کا ستارہ، یوشع بن نون بھی نبوت کا ستارہ، یسع بھی نبوت کا ستارہ، الیاس بھی نبوت کا ستارہ، شموئیل بھی نبوت کا ستارہ، داؤد بھی نبوت کا ستارہ، سلیمان بھی نبوت کا ستارہ، ذوالکفل بھی نبوت کا ستارہ، ایوب بھی نبوت کا ستارہ، یونس بھی نبوت کا ستارہ، عزیر بھی نبوت کا ستارہ، زکریا بھی نبوت کا ستارہ، یحییٰ بھی نبوت کا ستارہ، عیسیٰ بھی نبوت کا ستارہ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نبوت کے ستارے بن کر آسمان نبوت پہ چمکتے ہیں، لیکن ابھی تک کائنات پہ روشنی پھیلی نہیں، اس لیے کہ آفتاب نبوت نے آنا ہے۔ کسی نے کہا تھا لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن شہر شہر،
کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی رسول کی رسالت نہیں چلے گی، کسی کی شریعت نہیں چلے گی، کسی کی امامت نہیں چلے گی، کسی کی کتاب نہیں چلے گی۔ نبوت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی، شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی، رسالت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی، کتاب چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی۔ نبی ایک رہے گا، باقی جو بھی آئے گا محمد کا امتی بنتا جائے گا۔ میرے آقا خاتم النبیین بن کر آئے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا اب آسمان نبوت پہ کوئی نبوت کا ستارہ نہیں چمکے گا، ہدایت کے ستارے آئیں گے، ولایت کے ستارے آئیں گے۔ ہدایت کے ستاروں میں ابو بکر جیسا صداقت کا تاجدار ہوگا، عمر جیسا عدالت کا حقدار ہوگا، عثمان جیسا حیادار ہوگا، علی جیسا حیدر کرار ہوگا، معاویہ جیسا سیاست کا علمبردار ہوگا، حسن جیسا جنت کا سردار ہوگا، حسین جیسا شہادت کا طلبگار ہوگا۔ ہدایت کے ستارے ہوں گے، ولایت کے ستارے ہوں گے، لیکن نبوت کا ستارہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی بن کر وہ آ چکا ہے جو خاتم النبیین بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو مراد المشتاقین بھی ہے، جو راحت للعاشقین بھی ہے، جو شفیع المذنبین بھی ہے، جو ماویٰ متقین بھی ہے، جو سید الاولین والآخرین بھی ہے، وہ آ چکا ہے، جو رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، شمس الضحیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، خیر الورا بھی ہے، احمد مجتبیٰ بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا میرے آقا کے بارے میں، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ کے ہی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک، اس کی جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام، جس کی آگے کھچی کر دنے جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا ہیں جنہیں اللہ نے ذات دی کائنات میں سب سے اعلیٰ، صفات دی کائنات میں سب سے اعلیٰ، بات دی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی محفل میں پہنچے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے آقا کے الفاظ سنے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، لوگوں 4 کام کر لو جنت میں چلے جاؤ۔ آج کی اس محفل کا حاصل اور خلاصہ ایک بات جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی زبان سے سنی، وہ 4 باتیں جو انسان کر لے جنت میں چلا جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، پہلا کام سلام کو پھیلاؤ، پہلا کام سلام کو پھیلاؤ، ہر ملنے والے سے سلام کرو۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو۔ چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، لوگ جب سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں لگ جایا کرو۔ فرمایا جو انسان یہ 4 کام کرے گا اللہ اسے اطمینان سکون کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج کی اس محفل کا حاصل اور خلاصہ، میری بات کا خلاصہ، ہم یہ 4 کام کریں گے، سلام کو پھیلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور رشتہ داری کو جوڑنا، اور رات کو نماز تہجد ادا کرنا۔ تہجد وہی پڑھے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا۔ فرمایا یہ 4 کام جو انسان کرے گا تدخل الجنت بسلام،
سلامتی کے ساتھ اللہ اسے جنت پہ داخل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔